بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ٹیوشن ٹیچر امجد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھے اور ان کی شادی کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ امجد صاحب کی بیوی کا نام ریحانہ تھا اور وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ گھر میں فارغ ہونے کی وجہ سے وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ امجد صاحب دفتر چلے جاتے تو ریحانہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو جاتی۔ امجد صاحب ریحانہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریحانہ کے پاس میٹرک پاس بچے بھی ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، لیکن امجد صاحب نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن امجد صاحب کی خالہ سمینہ رات کے وقت ان کے گھر آئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد امجد صاحب سے بولی، امجد بیٹا، آج میں ایک کام سے تمہارے گھر آئی ہوں۔ جی خالہ، حکم کریں، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ ریحانہ بیٹی ہمارے نومی کو بھی ٹیوشن پڑھا دیا کرے۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی خالہ، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ میرے بھائی کی طرح ہے، آپ اسے کل سے ہی بھیج دیا کریں۔ اس کی بھابھی اسے پڑھا دیا کرے گی، کیونکہ ریحانہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ امجد صاحب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ ہمارے گھر کا ہی تو بچہ ہے۔ ویسے بھی خالہ جی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب نومی کا دل چاہے پڑھنے آ جائے میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ جب نومی کا دل چاہے پڑھنے آ جائے میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ اچھا بیٹا، اب میں چلتی ہوں۔ تم دونوں کا بہت شکریہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں کل سے ہی نومی کو پڑھنے بھیج دوں گی۔ نومی خالہ سمینہ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، مگر دیکھنے میں مکمل مرد لگتا تھا۔ نومی اگلے دن ہی ریحانہ کے پاس ٹیوشن آنے لگا۔ ریحانہ دوسرے بچوں کی نسبت اس پر زیادہ توجہ دیتی، کیونکہ وہ خالہ سمینہ کا بیٹا تھا۔ ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ریحانہ بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک گلی میں شور کی آواز سنائی دی۔ جب ریحانہ شور سن کر باہر نکلی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل والا ریحانہ کے چھوٹے بیٹے ہارون کو ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں گلی میں گرا پڑا تھا۔ اتنے میں نومی اپنی موٹر سائیکل نکال کر لے آیا اور بولا، بھابی جی آپ ہارون کو لے کر میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جائیں، ہم اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ریحانہ نے جلدی سے ہارون کو اٹھایا اور ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں ڈاکٹروں نے ہارون کی پٹی کی اور کچھ دوائیاں دی۔ ریحانہ 1 گھنٹے بعد گھر واپس آئی تو امجد صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ دونوں نے نومی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد تو ریحانہ اور بھی نومی کے قریب ہو گئی۔ اسے جب بھی بازار کے کسی کام سے جانا ہوتا وہ بلا جھجک نومی کے ساتھ چلی جاتی۔ امجد صاحب نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار امجد صاحب کو کسی کاروباری کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ وہ ریحانہ کو بتا گئے کہ مجھے 2 یا 3 دن لگ جائیں گے۔ اگر تمہیں کسی کام سے بازار جانا پڑ جائے تو نومی کے ساتھ چلی جانا، میں انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اتنی بات کہہ کر امجد صاحب نے بیگ لیا اور گھر سے نکل گئے۔ ابھی ان کو گئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ ریحانہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس نے نومی کو کال کی اور کہا کہ اپنی موٹر سائیکل لے کر ہمارے گھر آ جائے، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ نومی اسی وقت موٹر سائیکل لے آیا اور ریحانہ کو ہسپتال لے گیا۔ دوائی لینے کے بعد وہ گھر واپس آئے تو نومی ریحانہ کو پکڑ کر کمرے تک لایا، پھر ریحانہ کو دوائی وغیرہ دینے لگا۔ دوائی دینے کے بعد نومی گھر چلا گیا، لیکن ریحانہ اس کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ وہ بے شک عمر میں اس سے بہت زیادہ چھوٹا تھا، مگر وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، اور دوسری طرف شاید نومی کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک دن ریحانہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ نومی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھابی جی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔
نومی نے ریحانہ کو وہ بات کہہ دی جو ریحانہ شاید نومی سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی عمر اور رشتے کا لحاظ اسے یہ بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امجد صاحب کے دفتر جانے کے بعد ریحانہ نے نومی کو کال کر کے اپنے گھر بلایا اور وہ سب کچھ کر بیٹھی جو امجد صاحب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک ریحانہ پر یہ نوبت اپنے شوہر کے اندھے اعتبار کی وجہ سے آئی ہے۔ بے شک بیوی پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر لاپرواہی سے کام لینا اچھی بات نہیں کہ شیطان کو کوئی موقع ملے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔